خوش آمدید۔ آج ہم مولانا سید ابو العلا مودودی کی معروف کتاب سیرت سرور عالم کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اس کتاب میں قرآن مجید کے حوالے سے تاریخ، پیشن گوئیاں اور یہاں تک کہ آثار قدیمہ سے جڑی کچھ کافی دلچسپ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ جی ہاں۔ تو ہمارا مقصد آج ان مخصوص تشریحات کو سمجھنا ہے جو مولانا نے پیش کی ہیں، مطلب یہ دیکھنا کہ ان کے مطابق قرآن کس طرح گزرے وقت، آنے والے زمانے اور حقیقت میں دریافت ہونے والی چیزوں سے بھی مخاطب ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم یوں سمجھے 4 مختلف مثالوں پر بات کریں گے جو اس کتاب میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو سورۃ الروم میں رومی فارسی جنگوں کے متعلق ایک بہت اہم پیشن گوئی۔ اچھا۔ دوسرا فرعون مصر کی لاش کے محفوظ رہنے کا قرآنی بیان اور اس کی آپ کہہ لیں جدید دریافتوں سے مطابقت۔ تیسرا قرب قیامت کی ایک نشانی یعنی یاجوج و ماجوج کا ذکر۔ جی۔ اور چوتھا یہودیوں کی تاریخی حیثیت سے متعلق کچھ قرآنی آیات کی ایک خاص تشریح جو مولانا پیش کرتے ہیں۔ زبردست۔ تو پہلی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الروم اور اس وقت کی 2 سپر پاورز روم اور فارس، 7ویں صدی کے شروع میں کیا منظر تھا، ذرا بتائیے گا۔ جی، اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، روم کی بیزنطینی سلطنت اور ایران کی ساسانی سلطنت، اور ان کے درمیان ایک شدید فیصلہ کن قسم کی جنگ چل رہی تھی۔ شروع میں ایران کا پلڑا بہت بھاری تھا، ان کے بادشاہ تھے خسرو پرویز، ان کی فوجوں نے بڑی زبردست کامیابیاں حاصل کیں۔ کہاں؟ سن 613 عیسوی میں انہوں نے دمشق فتح کر لیا جو آج کل شام کا دارالحکومت ہے۔ جی۔ اور پھر 614 میں انہوں نے بیت المقدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہ عیسائی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ یقیناً بہت مقدس شہر ہے ان کے لیے۔ بالکل، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ فارسی فوجوں نے وہاں مقدس مقامات کی بے حرمتی کی، اور وہ جو صلیب اصلی کہلاتی ہے۔ اچھا، وہ اصلی صلیب جس پر عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو، جی ہاں بالکل، اسے بھی وہ چھین کر اپنے دارالحکومت مدائن لے گئے۔ تو اس سے تو رومی سلطنت پر بہت مایوسی چھا گئی ہوگی۔ شدید مایوسی، حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ رومن بادشاہ ہیراکلیس، جسے ہیراکلیس کہتے ہیں، وہ اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ چھوڑ کر کارتھیج مطلب افریقہ منتقل ہونے کا سوچ رہا تھا۔ اتنا سنگین معاملہ تھا۔ جی، اور اس صورتحال کا اثر دور مکہ میں موجود مٹھی بھر مسلمانوں پر بھی پڑ رہا تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، مکہ کے مشرک جو تھے وہ پارسیوں کی فتح پر بڑے خوش تھے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ فارسی مجوسی تھے، آگ پوجنے والے یا زرتشتی کہہ لیں۔ جی۔ مشرکین مکہ ان کی فتح کو بت پرستی کی فتح سمجھ رہے تھے، اہل کتاب پر یعنی عیسائیوں پر۔ اور ان کے نزدیک مسلمان بھی اہل کتاب ہی کی ایک شاخ تھے۔ اچھا۔ تو مسلمان اس پر یقیناً رنجیدہ ہوں گے۔ جی، وہ غمگین تھے کہ اہل کتاب مغلوب ہو رہے ہیں، اور اسی مایوس کن صورتحال میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ سورۃ الروم کی؟ جی ہاں، سورۃ الروم کی بالکل ابتدائی آیات، اور ان میں ایک بڑی واضح پیشن گوئی کی گئی۔ کیا پیشن گوئی تھی؟ یہ کہ رومی جو اس وقت بری طرح شکست کھا چکے تھے، فی بضع سنین یعنی چند سالوں میں۔ چند سال مطلب؟ عربی میں بضع کا لفظ 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مطلب 3 سے 9 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ یہ تو اس وقت کے حالات کے بالکل خلاف بات لگتی ہے۔ بالکل الٹ، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پیشن گوئی صرف اتنی نہیں تھی۔ اچھا، اور کیا تھا؟ قرآن نے یہ بھی کہا کہ جس وقت رومی غالب آئیں گے، ٹھیک اسی زمانے میں اللہ مسلمانوں کو بھی ایک فتح عطا کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے۔ اچھا، تو یہ تو دوہری پیشن گوئی ہو گئی۔ جی، ایک ڈبل پیشن گوئی، اور بظاہر دونوں کا پورا ہونا ناممکن لگتا تھا۔ اور اسی پیشن گوئی پر وہ مشہور شرط والا واقعہ بھی تو ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بالکل، ابی بن خلف کا، وہ مکہ کا ایک بڑا سردار تھا۔ اس نے اس پیشن گوئی کا مذاق اڑایا اور حضرت ابو بکر سے شرط لگا لی۔ کتنی شرط تھی؟ پہلے تو 10 اونٹوں کی شرط لگی 3 سال کی مدت پر۔ تو مدت بھی بڑھاؤ اور شرط کی رقم بھی۔ اچھا۔ تو حضرت ابو بکر نے ابی بن خلف سے دوبارہ بات کی، اور شرط یوں طے ہوئی کہ 9 سال کے اندر اگر رومی غالب آ گئے تو ابھی 100 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابو بکر دیں گے۔ 100 اونٹ، یہ تو بڑی رقم تھی۔ جی ہاں، اور یہ یاد رہے کہ یہ شرط اس وقت لگی تھی جب جوا حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ٹھیک، پھر تاریخ نے کیا کروٹ لی؟ کیا واقعی رومی غالب آئے؟
حیران کن طور پر ہاں ہوا یہ کہ 622 عیسوی میں، اور یہ وہی سال ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جی رومی بادشاہ ہرقل نے ایک بڑا جرأت مندانہ منصوبہ بنایا۔ وہ قسطنطنیہ سے نکلا، بحرائے اسود کو پار کیا اور آرمینیا کی طرف سے فارسیوں پر پیچھے سے حملہ آور ہوا۔ او اس نے چرچ سے قرض لے کے فوج تیار کی تھی، اور اگلے چند سال 623 سے 627 تک اس نے فارسیوں کو پے در پے شکستیں دی۔ زبردست۔ اور پھر 627 میں نینیدا کے قریب ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں ہرقل نے پارسی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تو فارسی سلطنت کا کیا بنا؟ وہاں انتشار پھیل گیا، خود خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی، اسے 628 میں اسی کے بیٹے نے معزول کیا اور پھر قتل کر دیا۔ فارسی سلطنت جو صدیوں سے قائم تھی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دوسری پیشن موئی مسلمانوں کی فتح والی، اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی اسی عرصے میں پوری ہوئی۔ یاد کریں 624 عیسوی میں مسلمانوں کو جنگ بدر میں مکہ کے طاقتور مشرکین پر پہلی اور ایک نہایت اہم تاریخی فتح نصیب ہوئی تھی۔ جی بالکل، جنگ بدر۔ اور پھر 628 عیسوی میں صلح حدیبیہ ہوئی، جسے خود قرآن نے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا ہے۔ جی، جو بعد میں مکہ کی فتح کا پیش خیمہ بنی۔ بالکل۔ تو آپ دیکھیں، رومیوں کی فتح بھی 9 سال کے اندر ہو گئی، اور اسی دوران مسلمانوں کو بدر اور حدیبیہ جیسی خوشی اور فتوحات بھی ملی۔ دونوں پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی۔ یہ وقت کا تال میل، یہ سنکرونائزیشن تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، وہ صلیب اصلی کا کیا بنا؟ وہ واپس ملی؟ جی، 628 میں جب خسرو پرویز کے بعد نیا بادشاہ آیا، اس نے ہرقل سے صلح کر لی، تمام مقبوضہ علاقے واپس کیے اور صلیب اصلی بھی واپس کر دی۔ اور 629 میں ہرقل خود بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ اس صلیب کو واپس اس کی جگہ رکھنے کے لیے بیت المقدس گیا۔ اور 629 میں ہی؟ جی، یہ بھی دیکھیے کہ ٹھیک اسی سال 629 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس پیشن گوئی کے یوں پورا ہونے کا بڑا اثر ہوا تھا۔ جی، مولانا لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے بہت سے عربوں کو قرآن کی سچائی کا قائل کر دیا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی تھی۔ اور حضرت ابو بکر کی شرط کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابی بن خلف تو احد کی جنگ میں مارا گیا تھا، لیکن اس کے وارثوں نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو ادا کیے۔ اچھا۔ چونکہ اس وقت تک جوئے کی حرمت کا حکم آ چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ مال صدقہ کر دو۔ اچھا، خود استعمال نہیں کیا؟ جی نہیں، کیونکہ شرط لگاتے وقت حرمت کا حکم نہیں تھا، اس لیے کافر سے مال لینا جائز تھا، مگر چونکہ اب حکم آ چکا تھا اس لیے اسے ذاتی استعمال میں لانا منع تھا۔ بہت خوب۔ یہ تو ہوئی ایک تاریخی پیشن گوئی کی بات جو پوری ہوئی، لیکن آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کتاب میں کچھ ایسے حوالے بھی ہیں جن کا تعلق ماضی کی ان چیزوں سے ہے جو صدیوں بعد دریافت ہوئیں، جیسے فرعون کی لاش۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت آپ کہیں چونکا دینے والا نقطہ پیش کیا گیا ہے۔ سورت یونس میں اللہ تعالیٰ اس فرعون سے مخاطب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے بحرۂ احمر یعنی ریڈ سی میں غرق ہوا تھا۔ جی، کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ نشانی بن جائے۔ جی، اب کتاب میں جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے اس وقت نازل ہوئی جب دنیا کو فرعونوں کی ممی شدہ لاشوں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ مطلب جب قرآن یہ کہہ رہا تھا تب کسی کو علم نہیں تھا کہ ان کی لاشیں ہزاروں سال سے محفوظ ہیں؟ بالکل نہیں۔ مصر کے مقبروں سے ان ممیوں کی باقاعدہ دریافت تو بہت بعد میں 19ویں صدی عیسوی میں شروع ہوئی۔ اچھا۔ اور خاص طور پر اس فرعون کی لاش بھی دریافت ہو چکی ہے جس کے بارے میں اکثر ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ وہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا۔ اس کا نام معلوم ہے؟ جی، اس کا نام مرنیپٹا بتایا جاتا ہے، جو رمسیس دوم کا بیٹا تھا۔ اگرچہ قرآن نے نام نہیں لیا، بس فرعون کہا ہے۔ ٹھیک، تو اس لاش میں کیا خاص بات ملی؟ خاص بات یہ تھی کہ جب ماہرین نے اس کی ممی پر سے پٹیاں وغیرہ اتاری تو اس کے جسم پر نمک کی ایک واضح تہ جمی ہوئی ملی۔ نمک کی تہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ماہرین کے نزدیک یہ اس بات کا تقریباً یقینی ثبوت ہے کہ یہ شخص سمندر کے کھارے پانی میں ڈوبا تھا۔ اوہ، جیسے بحیرہ احمر کا پانی؟ بالکل۔ تو یہ دریافت ایک طرح سے قرآن کے اس بیان کی تصدیق کرتی نظر آتی ہے
کہ اس کا بدن بعد والوں کے لیے نشانی کے طور پر محفوظ رکھا گیا۔ کیا اس کے ملنے کی جگہ کے بارے میں بھی کچھ روایات ہے؟ جی، آج بھی جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر بحیرہ احمر کے کنارے کچھ مقامات ہیں جنہیں مقامی لوگ جبل فرعون یعنی فرعون کا پہاڑ اور حمام فرعون یعنی فرعون کا غسل خانہ کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہاں یہ روایت مشہور ہے کہ فرعون کی لاش اسی علاقے سے ملی تھی، اور یہ ممی آج کر قاہرہ کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، شیشے کے کیس میں رکھی ہوئی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ تو کتاب میں اس واقعے کو کیسے پیش کیا گیا ہے؟ ایک معجزے کے طور پر؟ کتاب اسے قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن نے ایک ایسی سائنسی یا تاریخی حقیقت کی خبر صدیوں پہلے دے دی جو انسانوں پر بہت بعد میں آشکار ہوئی۔ یہ واقعی ایک قابل غور نکتہ ہے۔ جی۔ اچھا، اب ماضی سے نکل کر ذرا مستقبل کی طرف آتے ہیں۔ کتاب میں قیامت کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر یاجوج و ماجوج کا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا ذکر کس حوالے سے آیا ہے؟ یاجوج و ماجوج، جنہیں انگریزی میں گوگ اینڈ مگوگ کہتے ہیں، ان کا ذکر علم الآخرت یعنی اسکیٹالوجی میں آتا ہے، وہ علم جو آخری زمانے اور قیامت سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تاریخی طور پر تو لوگ ان کی شناخت کبھی شمال اور مشرق کی وحشی حملاور قوموں سے کرتے رہے ہیں، جیسے سیتھینز تھے یا ہنز، تاتاری، منگول وغیرہ۔ جی۔ لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ایک یا ایک سے زیادہ قومیں ہیں جن کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ جی، صحیح مسلم شریف میں ایک مشہور حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پیش آنے والی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں۔ کون کون سی؟ ان میں دجال کا نکلنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جسے دابت الارض کہتے ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس نازل ہونا، اور یاجوج و ماجوج کا خروج شامل ہیں۔ خروج یعنی نکلنا؟ جی، خروج کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ان کا نکل پڑنا یا کھول دیا جانا، گویا وہ کہیں بند ہیں یا روکے گئے ہیں اور آخری زمانے میں انہیں دنیا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور جب وہ چھوڑ دیے جائیں گے یا کھول دیے جائیں گے تب کیا ہوگا؟ قرآن اور حدیث کے مطابق وہ زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور شدید فساد برپا کریں گے، مطلب قتل و غارت، تباہی، ظلم و ستم۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی؟ جی، روایات میں آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دنیا پر چھا جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ان کی پہلی ٹولیاں بحیرہ طبیریہ، سی آف گیلیلی کا سارا پانی پی جائیں گی۔ اللہ پناہ۔ اور ایک اور حدیث میں اس وقت کی نزدیکی کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ ظاہر ہوں گے تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے حاملہ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ جائے، اور یہ پتہ نہ ہو کہ پیدائش رات کو ہوگی یا دن کو۔ یعنی بس سر پر آ گئی قیامت؟ جی، اس کے بعد بس قیامت ہی ہوگی۔ لیکن کتاب میں اس فساد کی نوعیت کے بارے میں ایک دلچسپ نکتہ بھی اٹھایا گیا ہے نا؟ جی ہاں، مولانا مودودی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ سے یہ ضروری نہیں لگتا کہ یاجوج اور ماجوج متحد ہو کر باقی دنیا پر حملہ آور ہوں گے۔ اچھا، تو پھر؟ ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں آپس میں ہی لڑ پڑیں، اور ان کی یہ شدید باہمی جنگ، ان کی آپسی لڑائی ہی وہ عالمگیر فساد، وہ گلوبل کیوس ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے، جو بالآخر دنیا کو اس کے انجام تک پہنچا دے۔ یہ ایک مختلف زاویہ ہے غور کرنے کا۔ جی، یہ آخری زمانے کی افراتفری کی ایک ممکنہ تصویر ہے۔ چلیں اب آخری موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جو اس کتاب میں زیر بحث آیا ہے۔ یہ یہودیوں کی تاریخی حالت سے متعلق ہے۔ قرآن نے ان کے لیے ذلت و مسکنت جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کی کیا تشریح پیش کی گئی ہے؟ جی، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں حساس موضوع ہے، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم صرف وہ تشریح بیان کر رہے ہیں جو مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں قرآن کی بعض آیات، خاص طور پر سورۃ الاعراف آیت 167 اور سورہ آل عمران آیت 112 کی روشنی میں پیش کی ہے۔ بالکل، ہم یہاں صرف مواد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نظریے کی تائید یا تردید مقصد نہیں۔ جی نہیں، تو تشریح پیش کی گئی ہے کہ قرآن کے مطابق یہودی قوم پر تاریخ میں اکثر و بیشتر ذلت یعنی مغلوبیت، پستی اور مسکنت یعنی بیچارگی، محتاجی اور غربت مسلط رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب لیا گیا ہے؟
اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ اکثر دوسری قوموں کے محکوم رہے ہیں، ان کے زیر اثر رہے ہیں، اور اپنی بقا اور حفاظت کے لیے وہ ہمیشہ اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی کے محتاج رہے ہیں۔ اللہ کی رسی یا لوگوں کی رسی؟ جی، یہ آل عمران آیت 112 کے الفاظ ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مطلب سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی سہارا ملے یا انسانوں کی طرف سے کوئی امان یا پناہ ملے، اس کے بغیر وہ امن سے نہیں رہ سکتے۔ اچھا۔ اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بار بار مختلف علاقوں سے نکالا گیا، ان پر ظلم و ستم ہوا، یہ سب اسی پیٹرن کا حصہ بتایا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت 167 میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے۔ تو اس تشریح کے مطابق یہ ان کی ایک مستقل تاریخی حالت ہے؟ کتاب کے مطابق جی ہاں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی حالت کے باوجود انہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسانی طاقت کی پناہ حبل من الناس بھی ملتی رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بحیثیت قوم دنیا میں باقی بھی رہے ہیں۔ اور اس باقی رہنے کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ تشریح یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس حالت میں اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنے، ایک مثال جس سے سبق سیکھا جا سکے۔ اچھا، اور اس تشریح کا اطلاق موجودہ دور پر، خاص طور پر اسرائیل کی ریاست پر کیسے کیا گیا ہے؟ اسی نقطۂ نظر کو آگے بڑھاتے ہوئے کتاب میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ 1948 میں اسرائیل کا قیام اور اس کی اب تک کی بقا بھی اسی قرآنی اصول کے تحت نظر آتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ ریاست بھی اپنے وجود اور اپنے دفاع کے لیے شروع دن سے ہی بڑی بیرونی طاقتوں، پہلے برطانیہ اور پھر خاص طور پر امریکہ کی مدد اور پناہ حبل من الناس پر انحصار کرتی آئی ہے۔ اسے اس قوم کی اپنی ذاتی طاقت کا کرشمہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسی تاریخی انحصار اور محتاجی کا تسلسل قرار دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر واضح کر دوں، یہ سب اس کتاب میں پیش کردہ تشریح اور تجزیہ ہے۔ شکریہ اس وضاحت کا۔ تو آج ہم نے مولانا مودودی کی سیرت سرور عالم کے حوالے سے 4 مختلف قسم کے قرآنی موضوعات پر بات کی۔ ایک پوری ہونے والی تاریخی پیشن گوئی سورۃ الروم کی، ایک آثار قدیمہ سے تصدیق شدہ بیان فرعون کی لاش کا، آخری زمانے کی ایک خبر یاجوج ماجوج کی، اور ایک تاریخی تجزیہ یہودیوں کی حالت کا۔ جی، یہ سب مثالیں مل کر کتاب کے اس مرکزی خیال کو واضح کرتی ہیں کہ مصنف کے نزدیک قرآن صرف عبادات اور اخلاقیات کی ہی کتاب نہیں، بلکہ یہ تاریخ، سیاست اور مستقبل کے واقعات سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جو اس پوری گفتگو سے ابھرتا ہے۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ جب کوئی شخص اس قسم کی تاریخی یا پیشن گوئی پر مبنی تشریحات کو پڑھتا یا سنتا ہے، جیسا کہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، تو یہ چیز تاریخ اور الہامی کتاب کے بارے میں اس کے اپنے نقطہ نظر پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یا اس خیال پر غور کیا جا سکتا ہے کہ کلام الہی کس حد تک صرف اپنے نزول کے وقت کے لوگوں سے نہیں، بلکہ تاریخ کے مخصوص لمحات اور آنے والے زمانے کے امکانات سے بھی براہ راست مخاطب ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کرنا یقیناً اس موضوع کو مزید گہرائی عطا کر سکتا ہے۔